الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ننھے شہریوں اور سیاحوں پر حملہ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن خفیہ گمراہ کن کارروائی تھی، یعنی بھارت نے خود ساختہ طور پر یہ حملے کروائے تاکہ کشمیری مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف جغرافیائی اور آبی جارحیت کا جواز گھڑا جا سکے اور پاکستان کے حصے کا پانی پر قبضہ کر لیا جائے۔ وقوع کے فوراً بعد بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کا اعلان بھی سامنے آ گیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز بھارتی جارحیت کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل طے کریں اور آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔ اس نازک موقع پر ان پاکستانیوں کو اپنے طرز عمل پر ضرور غور کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جو ہر موقع پر ریاست پاکستان کی کمزوریوں کو اچھالتے ہیں اور پہلگام واقعے کی آڑ میں بھی وہ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ انہیں اپنی عقل و دانش اور شعور پہ ماتم کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ان میں اور ریاست پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور مودی کے اعلی کاروں میں کیا فرق ہے۔ حقیقت احوال جو بھی ہو، کبھی پنڈت جواہر لال نہرو کا بھارت سیکولرزم کو اپنے سر کی کلغی قرار دینے میں فخر محسوس کرتا تھا، دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کا تمغہ سینے پر سجائے پھرتا تھا۔ نریندر مودی نامی تئی مغز رعونت شعار شخص نے گلی محلے کے اوباش کی طرح بھارت کے چہرے کا یہ نقاب بھی تار تار کر دیا۔ بچپن سے ہی راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کی آغوش دہشت میں پرش پانے کے بعد گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نفرت و کدورت میں گندی اس کی سرشت نے بال و پر نکالے۔ 2002 کی مسلم کش مہم کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس نے انتہا پسندوں کے جتھے تیار کیے۔ 3000 کے لگ بھگ مسلمان قتل کر دیے گئے، ہزاروں کے گھر اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ خون مسلم کی اس ارزانی نے مودی کو گجرات کے قصاب کا خطاب دیا۔ آج اس کی بلائیں لینے والے امریکہ نے اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مودی نے اس قتل غارت کو اپنی عروج سیاست کی عارض رخسار کا غازہ بناتے ہوئے اپنی سیاسی حکمت عملی کا بنیادی نقطہ بنا لیا۔ اس نے جان لیا کہ آگے بڑھنے کا، کانگریس کو پیچھے دھکیلنے کا، مذہب کے نام پر سستی جذباتیت ابھارنے اور نفرت کی دراڑیں ڈالنے سے ہی وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے یہی راہ اختیار کی اور کامران و کامیاب ٹھہرا۔ آج مودی کا بھارت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی قتل گاہ بن چکا ہے۔ 22 کروڑ مسلم آبادی خوف و ہراس کے عالم میں شب و روز گزار رہی ہے، جس کی جوان نسل کے لیے کسی بھی شعبہ زندگی میں ہنر آزمانے کے تمام راستے بند ہیں۔ نریندر مودی بڑی محنت اور لگن کے ساتھ نفرتوں کی فصل پروان چڑھا رہا ہے۔ بھارتی معاشرہ تحمل، برداشت، ہمدردی، مذہبی رواداری اور پرامن بقائے بامی جیسی اجلی انسانی اقدار کا برگٹ بن چکا ہے۔ مودی کی سیاسی حکمت عملی کا دوسرا اہم جز پاکستان دشمنی ہے۔ وقفے سے پاکستان پر وار کرنا، بے سروپا الزام عائد کرنا، جھوٹ پر مبنی داستانیں گھڑ کر دنیا کو گمراہ کرنا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے ملک دشمن عناصر کو ہر نوع کے وسائل فراہم کرنا، ان کی مدد کرنا، خوارج اور انتشاری قوتوں کی پرورش نمو کرنا اس کی بڑی ترجیحات بن چکی ہیں۔ یہی اس کی سیاسی کامیابی کی کلید ہے، جس کے ذریعے وہ 11 برس سے پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال غزہ سے کم سنگین نہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں 90,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔
25,000 خواتین بیوگی کی سیاہ چادر اوڑھے بیٹھی ہیں۔ ہزاروں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ ان کی عبادتگاہیں محفوظ ہیں، نہ کاروبار، نہ گھر، نہ جائیدادیں۔ 2019 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 پر بھی کلاڑا چلا دیا گیا تھا، جو مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی تحفظات دیتا تھا۔ اب وہاں تیزی سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ زور زبردستی سے بھارت میں ضم کر دیے جانے والا خطہ جنت نظیر آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر نفرتوں کی چتہ کا رزق بن رہا ہے۔ ماضی کی متعدد دہشت گردانہ وارداتوں کی طرح پہلگام بھی ہر پہلو سے بھارتی خفیہ کاروں کی ٹکسال میں ڈھلا منصوبہ دکھائی دیتا ہے۔ 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی بستی بستی گلی گلی مورچے سنبھالے بیٹھی ہے۔ قدم قدم پر چوکیاں ہیں۔ ہر 8 کشمیروں پر ایک بندوق برادر کھڑا ہے۔ پہلگام کے معروف سیاحتی مقام پر ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیاں کہاں تھیں؟ غیر ملکی یا ملکی سیاحوں کی بھیڑ بکریوں کے لاوارث گلے کی طرح کیوں چھوڑ دیا گیا تھا؟ بھارتی کہانی کے مطابق صرف 4 دہشت گردوں کو اتنا وقت کیسے ملا کہ وہ سرے بازار ایک ایک سیاح کا انٹرویو لیتے، شناخت کرتے اور بعد اطمینان سے ان کی سینوں میں گولیاں داغتے رہے۔ ابھی کسی زخمی کو اسپتال بھی نہیں پہنچایا گیا تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے خلاف FIR کٹ گئی اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ کشمیر کو تقسیم کرنے والی 740 کلومیٹر طویل لائن آف کنٹرول پر بلند قامت فولادی باڑ لگی ہے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تیز روشنی میں 4 سو نگاہ رکھنے والی چوکیاں ہیں۔ اس باڑ سے پہلگام کا فاصلہ 200 کلومیٹر سے زائد ہے۔ پاکستانی دہشت گرد کون سی تسماتی اڑن تشتری میں بیٹھ کر آئے اور 2 درجن سے زائد سیاحوں کو ہلاک کر کے سہولت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اگر آس پاس کوئی جنگل بھی ہے تو کس قدر گھنا ہے کہ دہشت گرد وہاں خیمے گاڑے بیٹھے رہے۔ تربیت ملی، منصوبہ تیار کیا، ریہرسل کی اور پھر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر صحت گاہ میں آئے اور باسہولت واردات کر کے ٹہلتے ہوئے جنگل میں واپس چلے گئے۔ بار بار تقاضا کرنے کے باوجود بھارت ایک بھی ثبوت سامنے نہیں لا سکا جو اس خون ریزی کا تعلق پاکستان سے جوڑتا ہو۔ پھر بھی بھارتی توپوں کا رخ مسلسل پاکستان کی طرف ہے۔ زہر اگلا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جنگی جنون کو ہوا دی جا رہی ہے، بلوغ سے عاری طفلانہ اعلانات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 65 سالہ پرانے سنتاس منصوبے کو معطل کر کے آبی جارحیت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت سندھ، چناب اور جہلم کے بہاؤ کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے 8-10 سال کا وقت چاہیے۔ کیا پاکستان اتنا عرصہ دشت کربلا بننے کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اور اگر بھارت تمام عالمی قوانین، باہمی معاہدوں اور مسلمہ اخلاقیات کو پاؤں تلے روند کر ہمارے حصے کے دریاؤں کا گلہ گھونڈنے کی روایت ڈالے گا تو برما پترا، سندھ اور ستلج کا کیا بنے گا، جن کے دانے چین میں ہیں؟ بھارت ایک بڑی عسکری قوت صحیح، اس کا دفاعی بجٹ ہم سے 10 گنا زیادہ صحیح، اس کا اسلحہ خانہ ہلاک و تفریح ہتھیاروں سے لبریز صحیح، لیکن بھارت کو اتنی خبر تو ہونی چاہیے کہ بندوقوں، مشین گنوں، توپوں، ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں والا زمانہ چلا گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کی ٹوکریوں میں ناقابل تصور تباہ کاری پھیلانے والے تابکاری انڈے دھرے پڑے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ پہلگام دہشت گردی کے مبینہ 4 ملزموں میں سے ابھی تک کوئی ایک بھی گرفت میں نہیں آیا۔ تحقیق و تفتیش کے لیے اب یہ معاملہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اپنے اور دنیا بھر کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ٹامک ٹوئیاں جاری ہیں۔ بات بن نہیں پا رہی اور جھنجھلاہٹ بڑھ رہی ہے۔ اچھا ہوتا کہ فالس فلیگ آپریشن کے اسکرپٹ رائٹرز پاکستان کے بلوث ہونے کے شواہد کو بھی جیلی تمثیل میں سمو دیتے۔ جب بھی امریکہ سے کوئی بڑا بھارت کے دورے پر آتا ہے، بھارت صرف پاکستان پر الزام دھرنے کے لیے آگ اور بارود کا ایسا تماشا ضرور رچاتا ہے اور اسی طرح کے ڈرامے ضرور کرتا ہے۔ 2000 میں صدر کلنٹن کے دورے کو 40 کے لگ بھگ سکھوں کے لہو کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اب گرم جوش میزبانی کے لیے امریکی نائب صدر کے حضور 2 درجن سے زائد سیاحوں کے سر تشت میں سجا کر نظر کر دیے گئے۔
میزبانی کا حق تو ادا ہو گیا، لیکن دنیا کے بازار سیاست میں بھارتی بیانی کا خریدار کوئی نہیں۔ یہ صورتحال مودی کا فشار خون بڑھا رہی ہے۔ وہ اثرات و نتائج سے بے نیاز ہو کر کوئی بھی احمقانہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے جواب میں وہی کچھ ملے گا جو کسی بھی احمقانہ قدم کے رد عمل میں ملا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمن کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔